آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس طرف جائیں زمانہ روبرو آ جائے ہے، جس طرف جائے زمانہ روبرو آ جائے ہے، اے خیال یار اگر ایسے میں تو آ جائے ہے۔ بھئی ہم جس طرف بھی جاتے ہیں نا، زمانے کی پہرے داری ہمیں ملتی ہے، زمانے کے پہرے میں ہیں، ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرف جائے زمانہ روبرو آ جائے، میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، کہیں جانا چاہتا ہوں، سامنے زمانہ آ جاتا ہے۔ تو جس طرف جائیں زمانہ روبرو آ جائے ہے، اے خیال یار اگر ایسے میں تو آ جائے ہے۔ اے خیال یار، جس طرح تیرا خیال آتا اگر تو آ جائے پھر کیا کہنے۔ اے خیال یار اگر ایسے میں تو آ جائے، پھر سامنے زمانہ ہو چاہے جو بھی ہو، تو آ جا نا، جس طرح تیرا خیال آتا ہے نا بغیر کسی روک ٹوک کے، ویسے تو بھی آ جا کسی دن۔ اے خیال یار اگر ایسے میں تو آ جائے ہے، پھر کوئی چارہ گروں کے ناز اٹھائے کس لیے، وحشیوں کو بھی اگر کار رفو آ جائے ہے۔ وحشی وحشت میں جو اپنا چاک گریباں اور چاک دامن وہ کرتے پھرتے ہیں، تو انہیں پھر رفوگر کی تلاش ہوتی ہے، چارہ گروں کو تلاش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ آ کر کے وہ آپ کے چاک گریباں اور چاک جگر جو بھی ہیں وہ اس کو رفو کر سکے۔ تو وحشیوں کو بھی اگر کار رفو آ جائے، اگر وحشیوں کو خود ہی کار رفو کرنا آ جائے تو پھر وہ چارہ گروں کا احسان کون اٹھائے گا۔ پھر کوئی چارہ گروں کے ناز اٹھائے کس لیے، وحشیوں کو بھی اگر کار رفو آ جائے ہے۔ وحشیوں کو چاہیے کہ اس سے کار رفو پہلے وہ سیکھ لو، اس کے بعد وہ وحشت کا شکار ہو۔ وحشیوں کو بھی اگر کار رفو آ جائے ہے، پھر کہاں دنیا جہاں کے تذکرے ایک بار اگر ذکر تیرا درمیان گفتگو آ جائے ہے۔ ویسے تو لوگوں کے بیچ میں دنیا بھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سیاست کی باتیں، معاشیات کی باتیں، یہ باتیں وہ باتیں، علم غلم باتیں چلتی ہی رہتی ہیں۔ بس ایک بار اس گفتگو کے بیچ میں تیرا نام آ جائے، تیرا ذکر آ جائے، پھر ساری دنیا دھری رہ جاتی، بس تیری باتیں ہوتی ہیں۔ پھر کہاں دنیا جہاں کے تذکرے ایک بار اگر، پھر کہاں دنیا جائے پھر کہیں بھی اس سے سروکار نہیں ہے۔ پھر کہاں دنیا جہاں کے تذکرے ایک بار اگر ذکر تیرا درمیانے گفتگو آ جائے، تیرا ذکر آ گیا، بس تیری باتیں ہوں گی اب۔ ذکر تیرا درمیانے گفتگو آ جائے ہے، ہم تہی دستوں کے پھر دریا دلی بھی دیکھیو، دست مستہ میں اگر دستے سبو آ جائے ہے۔ ہم تہی دست، ہم جیسے خالی ہاتھ والوں کی فراغ دلی اگر دیکھنی ہے نا، دریا دلی ہم کس قدر دے سکتے ہیں، کس قدر ہم لٹا سکتے ہیں، اگر یہ دیکھنی ہو، حالانکہ ابھی ہاتھ خالی ہیں ہمارے۔ ہم تہی دستوں کے پھر دریا دلی بھی دیکھیو، بڑا خوبصورت یہ لہجہ دیکھیے، غالب کے زمانے کا لہجہ ہے یہ، کہ ہم تہی دستوں کے پھر دریا دلی بھی دیکھیو، دست مستہ میں اگر دستے سبو آ جائے ہے۔ اگر ہم جیسے مستوں کے ہاتھ میں سبو آ جائے نا، جام آ جائے، پھر دیکھو دریا دلی کیا چاہیے تمہیں، ہم دریا بہا دیں پھر اپنی فراغ دلی کی۔ ہم تہی دستوں کے پھر دریا دلی بھی دیکھیو، دست مستہ میں اگر دستے سبو آ جائے ہے۔ مدتوں کی تشنگی کے بعد ایک صحبا کا گھونٹ، جس طرح صحرا میں کوئی آب جو آ جائے ہے۔ مدتوں کی تشنگی کے بعد شراب کی ایک گھونٹ نصیب ہوئی ہے مجھے، تو مدتوں کی تشنگی کے بعد ایک صحبا کا گھونٹ، جس طرح صحرا میں کوئی آب جو آ جائے ہے، جیسے تپتے ہوئے صحرا میں دریا کا کوئی کنارہ آ جائے، اب کیسی پیاس بجھے گی آپ کی۔ جس طرح صحرا میں کوئی آب جو آ جائے ہے، اے مصور حسن جانا نقش جانا میں کہاں، کب تیری تصویر میں وہ ہو بہو آ جائے ہے۔ اے مصور، تو تصویر بنا رہا نا، میرے معشوق کی بھی تصویر بنا رہا، تو حسن جانا، میرے حسن جانا کی تو تصویر بنا رہا نا، نقش تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اے مصور حسن جانا نقش جانا میں کہاں، وہ حسن کہاں آیا تیرے نقش میں، تیری تصویر میں وہ حسن کہاں آیا جو میرے محبوب میں ہے۔ اے مصور حسن جانا نقش جانا میں کہاں، کب تیری تصویر میں وہ ہو بہو آ جائے۔ تیری تصویر کافی حد تک اس سے ملتی جلتی، لیکن ہو بہو نہیں ہو پاتی، وہ حسن نہیں آ پاتا تیری تصویر میں جو ہمارے حسین محبوب میں ہے۔ اے مصور حسن جانا نقش جانا میں کہاں، کب تیری تصویر میں وہ ہو بہو آ جائے ہے۔ کثرت گریہ نے آخر رنگ دکھلانا تو تھا، اب بجائے اشک آنکھوں میں لہو آ جائے ہے۔ کثرت گریہ، رونا گانا، گریہ بازاری کرنا، فریادیں کرنا، تو کثرت گریہ اگر یہ ایکسس ہو جائے، بہت زیادہ بڑھ جائے یہ، تو کثرت گریہ نے آخر رنگ دکھلانا تو تھا، اب اس قدر کثرت سے گریہ کرنے کے بعد اس کیا ہوگا، اس کا رنگ تو سامنے آئے گا نا۔ کثرت گریہ نے آخر رنگ دکھلانا تو تھا، اب بجائے اشک آنکھوں میں لہو آ جائے۔ اب آنکھوں میں جو اب تک اشک آ رہے تھے رونے پر، اب لہو آنے لگا ہے، تو بھئی رنگ تو دکھانا تھا کثرت گریہ سے۔ غالب نے بھی کہا ہے کہ جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو کثرت گریہ نے آخر رنگ دکھلانا تو تھا، اب بجائے اشک آنکھوں میں لہو آ جائے ہے۔ تیری بیتیں تیری باتیں کیا کہیں کیا ہے فراز،
بزم سج جاتی ہے جس محفل میں تو آ جائے ہے. تیری بیتی، تجھ پر بیتی ہوئی باتیں، اور پھر تیری باتیں، تیرے کہنے کا انداز. تیری بیتی، تیری باتیں، کیا کہیں کیا ہے فراز. میں کیسے بتاؤں کہ تم پر جو بیتتی ہے وہ واقعہ جب تم سناتی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا کہیں کیا اثر ہوتا ہے اس کا. تیری بیتیں، تیری باتیں، کیا کہیں کیا ہے فراز. بزم سج جاتی ہے جس محفل میں تو آ جائے. جس محفل میں تو آ کر اپنی بات چھیڑ دیتا ہے نا، اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات تو بتاتا ہے نا، اس قدر دلچسپی سے لوگ سنتے ہیں کہ وہ بزم سج جاتی ہے. وہ ایک عام سی محفل بزم ہو جاتی ہے، وہ سج جاتی ہے، لوگ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں. کیا رنگ محفل ہو جاتا ہے، کہنے کا نہیں. تیری بیتیں، تیری باتیں، کیا کہیں کیا ہے فراز. بزم سج جاتی ہے جس محفل میں تو آ جائے ہے. احمد فراز کی بہت خوبصورت سی غزل آپ کو کیسی لگی، ہمیں بتائیے گا ضرور. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.